السلام علیکم ناظرین، پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شمائلہ نواز۔ ناظرین، بڑی گہما گہمی ہے الیکشن 2024 کی، اور اسی حوالے سے جو بیانات کا سلسلہ ہے، الزامات کا سلسلہ ہے، جلسے جلوس کا سلسلہ ہے، وہ بھی جاری ہے، لیکن کچھ اہم ملاقاتوں کا سلسلہ بھی آج ہوا ہے اور جس کے بارے میں ہم ضرور بات کریں گے۔ دوسری جانب دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آیا، خاص طور پہ کے پی اور بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں جن میں کئی جوانوں کی شہادتیں بھی ہوئی ہیں، اور یقیناً وہ ہمارے لیے باعث افسوس ہے کہ اتنے ہمارے جو فوجی جوان ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ بہت ان کا کام بھی اس حوالے سے بہت زیادہ ہے کہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے وہ اپنی جانیں دیتے ہیں، تو ملک پر وہ امن و امان کے لیے وہ یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ 2023 میں پاکستان میں جو شرح مہنگائی کی ہے وہ بھی خاصی اوپر گئی ہے، ریکارڈ توڑ دیا، 47 سالہ ریکارڈ جو ہے وہ ٹوٹا ہے، اور سندھ میں جو صورتحال ہے، سیاسی صورتحال ہے، اس کے حوالے سے بات کریں گے تو سندھ میں پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینے کے لیے ایم کیو ایم جو ہے اس نے نون لیگ سے اتحاد کیا، اور ایم کیو ایم کی اور بھی دیگر جماعتوں سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایم کیو ایم نے نون لیگ کو 3 سیٹوں کی پیشکش کر دی ہے، جبکہ کراچی وہ واحد شہر ہے جہاں پر سب سے زیادہ کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے ہیں۔ ایک ریکارڈ بن گیا ہے، اور پیپلز پارٹی اور بانی پی ٹی آئی کا کیا کردار ہوگا، مستقبل کیا ہوگا، اس بارے میں بات کریں گے۔ جبکہ بلاول بھٹو نے جو 10 نکاتی منشور پیش کیا تھا اپنے جلسے میں، اس کی خاصی گونج دکھائی دے رہی ہے۔ اکثر تجزیہ کار جو ہیں وہ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ بہت زیادہ اونچے جو ان کے عزم ہیں، لیکن کہاں تک پہنچیں گے یہ تو بہرحال آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی آخری گیند تک کھیلیں گے، الیکشن ہر صورت میں لڑیں گے، کسی بھی صورت میں وہ الیکشن سے باہر نہیں ہونا چاہتے، بائیکاٹ نہیں کریں گے چاہے بلے کا نشان ملے یا نہ ملے۔ دوسری جانب کون سا سیاستدان ہے جس کے ستارے 2024 میں بھی گردش میں ہی رہیں گے؟ تمام موضوعات ہیں جن پر ہم بات کریں گے، اور میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں میرے گیسٹ ارسلان عالم صاحب، تجزیہ کار ہیں اور کافی عرصے بعد ہمارے پروگرام میں آئے ہیں، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ارسلان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکریہ۔ ارسلان صاحب، جو صورتحال ہے، سیاسی جو انتخابات کا جو سلسلہ ہے وہ تو چل ہی رہا ہے، بڑی اہم ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، تو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ سینیریو بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں، 8 فروری کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں تو ماحول جو ہے خاصا گرم ہو گیا، درجہ حرارت بڑھ رہا ہے۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ 8 فروری کو انتخابات نہیں ہونے جا رہے ہیں کیونکہ بہت ساری لیکنگ ہے اور تھوڑا یہ آگے چلے جائیں گے، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اچھا، یہ آپ کا ذاتی خیال ہے؟ جی، ذاتی خیال ہے، ٹھیک ہے، نومبر اکتوبر تک جائیں گے۔ اچھا، کیونکہ آپ دیکھیں نا، گہما گہمی اتنی نظر نہیں آ رہی ہے روڈوں پہ، اگر آپ جائیں جو کیمپس لگتے ہیں یا دیگر چیز ہوتی ہے، اتنا کچھ ابھی نظر نہیں آ رہا ہے، میرا نہیں خیال ہے۔ اچھا، یہ تو خیر ایک سیاسی معاملہ ہے، الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے کہ وہ انعقاد کروائے گا۔ جو لوگوں کا جو ریسپانس ہے، کیونکہ کچھ جو رپورٹس ہمارے پاس آ رہی ہیں، جو ہمارے رپورٹر جب لوگوں سے جا کے ان سے پوچھتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے، آج بھی ہم دیکھ رہے تھے، تو وہ بڑا مطلب ایسا بیزاری کا سا ان کا رویہ ہوتا ہے نا، رد عمل ان کا بڑا عجیب ہوتا ہے، کہتے ہیں کیا ہے، کیا ووٹ دینا اور کیا فائدہ، یہ وہ نا، اس طرح کا، جیسے شاید انہیں بھروسہ نہیں ہے، وہ اعتماد نہیں کر رہے اس تمام سچویشن کو۔ دیکھیں، جب سے پاکستان بنا ہے، معذرت صاحب سب لالی پاپ ہی دے رہے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا۔ آج اب شرح سود پاکستان میں دیکھیں اور انفلیشن آپ انڈیا میں دیکھیں 5.7 ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں ان کے ماہر معاشیات کے اگلے سال 2024 میں 4.7 ان کی چلی جائے گی انفلیشن۔ تو یہ دیکھیں، مودی جیسا بھی ہے لیکن وہ کچھ کر رہا ہے۔ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کہ صرف باتیں ہو رہی ہیں اچھی کہ ہم نے یہ کر دیا، پکڑنے کی دھکڑنے کی سیاست، ایسا نہیں چلے گا۔ ملک آپ کی ایکسپورٹ زیرو ہو چکی ہیں، آپ امپورٹ کر رہے ہیں، آپ کچھ بھی نہیں کر رہے۔ آپ ایران کی مثال لے لیں، وہ کیا کچھ بھی نہیں کرتا، اس پہ اتنی سینکشنز ہیں، پھر بھی وہ اپنی چیزیں بنا رہے ہیں۔ ہم کیا بنا رہے ہیں؟ ہم صرف انڈیا کی نہیں بلکہ ایران کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے۔ چین تو خیر آپ چھوڑ دیں، لیکن آپ ایران کی مثال لے لیں یا دیگر ملکوں کی لے لیں، آپ دیکھیں وینیزویلا جو ہے اس کے بعد تیل کے ذخائر ایران سے زیادہ، مڈل ایسٹ سے زیادہ ہیں۔ کیوں فلاپ ہے، کیوں ختم ہو چکا ہے؟ کیونکہ وہاں کرپشن ہے۔ تو آپ کے ملک بھی وینیزویلا سے بدتر ہوتے ہیں جا رہا ہے۔ جو آپ کے نامہ اعمال ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اب آپ اور بدتری کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی بھی نہیں سدھرنا تو پھر آپ کب سدھریں گے؟ مجھے بتائیں نا۔ معاشی اشاریہ کیا کہہ رہے ہیں ارسلان صاحب؟ معیشت کا تو بہت برا حال ہے، مطلب بڑی بڑی فیکٹریز بند ہو گئیں، بہت بڑے بڑے نام جو تھے وہ اپنا سارا وائنڈ اپ کر کے یہاں سے چلے گئے۔ تو آگے 2024 اب یہ آج پہلا دن ہے، اب یہ شروع ہو چکا ہے، کچھ مثبت تبدیلیاں دیکھیں گے؟ دیکھیں،
آپ نے ڈالر کی اسمگلنگ روکی, آپ نے دیکھا 333 سے ڈالر 284 پہ آ گیا, ٹھیک ہے, 290 سے 284 آیا. کیوں آیا؟ آپ تھوڑی سی سنسیئرٹی دکھا رہے ہیں تو آ رہا ہے نا آخر کار. اربوں روپے کی جو اسمگل ہو رہے تھے ڈالر وہاں پہ افغانستان میں, ایران میں, وہ بند ہوئے. اب آپ اس طریقے سے اگر ملک میں بہتری لانا چاہتے ہیں تو تاجروں سے بات کریں, بیٹھیں, ان سے ڈائلاگ کریں کہ بھائی ہم الیکٹریسٹی کے ریٹ کم کریں گے. دیکھیں اس وقت آپ کا خصوصی اسٹیٹس ہے یورپ کے اندر, اس لیے تھوڑی بہت ایکسپورٹ ہو رہی ہے. انڈیا کے پاس وہ نہیں ہے, نہ بنگلہ دیش کے پاس ہے. اگر وہ بھی آپ سے چھن گیا تو پھر آپ کیا کریں گے, کہاں کھڑے ہوں گے, کیا ایکسپورٹ کریں گے؟ آپ ایکسپورٹ کی بات کریں تو بجلی اتنی مہنگی ہے کہ کچھ ہو نہیں رہا, لائٹ ہوتی نہیں ہے, پھر آپ کیا ایکسپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اب تو گیس بھی نہیں ہوتی. ایگزیکٹلی. اب گھروں میں دیکھ لیں صارفین چیخ رہے ہیں کہ بھائی گیس ہی نہیں ہوتی, آپ نے بل بھی ڈبل کر دیے. اس طریقے سے تو نہیں ہوگا نا. آپ کو ملک میں ایک لے کے چلنا ہے کہ بھائی یہ سسٹم ہے, ایسے ہوگا, کرپشن کی سزا یہ ہوگی, لیکن اگر آپ نہیں لے کے چلیں گے تو زیرو پہ کھڑے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ 2023 میں پاکستان میں جو شرح مہنگائی تھی وہ 38.4% رہی ہے. 47 سالہ ریکارڈ ٹوٹا ہے. ارسلان تو آپ ان سے پوچھیں نا جو شہباز شریف صاحب کو لائے. میں عمران خان صاحب کو سپورٹ نہیں کر رہا, ان کی حکومت میں بڑے فلاؤز تھے, لیکن جو یہ لوگ ہیں ماشاءاللہ سونے پہ سہاگا انہوں نے تو کر دیا. سب نے مل کے پاکستان کو خوشحالی کی طرف لے گئی ہے. اچھا, اب یہ کیسی خوشحالی ہے؟ یہ تو مجھے لگتا ہے خوشحالی نظر آ رہی ہے. بس جیسا بھی خوشحالی کو تو نہیں کہیں گے اس کو. میں اب آپ بہتر سمجھ گئی, لوگ بھی سمجھ رہے ہیں. میں زیادہ کیا کہوں, پھر مجھ پہ لوگ کہتے ہیں یار آپ یوں نہیں کہیں, یوں نہیں کہیں. میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ تو بہتری کی طرف اگر جانا ہے تو ایمانداری سے آپ کو کام کرنا پڑے گا. یہ بیوروکریسی کے لاکھوں ہزاروں گاڑیاں, لاکھوں کے آپ جو ڈیزل پیٹرول مراد, اس کو بند کرنا پڑے گا کہ بھائی 600 یونٹ, 1000 یونٹ آپ کو سب کے بند کرنے پڑے گی. بھائی اس ملک کو چلانا ہے تو بہتری کی طرف سوچنا پڑے گا. بالکل. اچھا, اس پہ ہم اکثر بات کرتے رہے ناظرین کہ جو مرات ہیں, یہ مرات یافتہ طبقہ جو ہے یہ بہت بڑا بوجھ ہے. کام کر رہا ہے تو اس کی وہ سیلری لے رہا ہے, مطلب جو بھی کام کرتا ہے اس کی سیلری لے رہا ہے. اس کو الگ سے یونٹس فری دینا یا گیس فری دینا یا مختلف چیزیں فری دینا وہ بڑا تکلیف دہ. بلکہ ان کے ساتھ یہ ہونا چاہیے ارسلان صاحب, آپ یقیناً میری بات سے اتفاق کریں گے کہ ان کے بچے سارے گورنمنٹ اسکول میں پڑھیں, وہ پبلک ٹرانسپورٹ یوز کریں. ایسا نہیں ہو سکتا, وہ ایک الگ سسٹم ہے. اگر اور ان کا سرکاری اسپتالوں میں علاج ہو. یہ 3 چیزیں تو ضرور ہونی چاہیے. اللہ کرے ایسا ہو, میں اللہ آپ کی زبان مبارک کرے. میں تو خود کہتا ہوں, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن مشکل لگتا ہے. ایسا ناممکن تو نہیں ہے, ہو سکتا ہے ہماری سوچ آگے پہنچے. اللہ کرے سوچوں سے اگر ایسا ہو جائے تبدیلی, تو اللہ کرے ایسی تبدیلی, سوچ سے ہی تبدیلی انشاءاللہ. اویئرنیس, عوام بہت زیادہ ویل اویئر ہے, بڑی باشعور عوام ہو گئی اب تو بہت زیادہ. خاص طور پہ سوشل میڈیا نے بڑا ان کو اویئرنیس دی ہے. بالکل دی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو اب یہ جو اویئرنیس, جو بچے کے ہاتھوں میں اینڈرائڈ سیل ہے, بچہ ہر چیز پہ بات کرنے کے لیے تیار ہے, تو یہ ملک میں تبدیلی تو لائے گا نا, پازیٹیو تبدیلی لائے گا نا. ٹیکنالوجی میں ہاتھوں میں آ گئی ہے. ٹیکنالوجی غلط سمت میں بھی جا رہی ہے, لیکن آپ کو ٹیکنالوجی اگر صحیح سمت میں یوز کرنی ہے تو آپ نے قانون بنا دیے کہ پہلی سے لے کے میٹرک تک تعلیم فری ہوگی. آرٹیکل 25 پہ یہ کہہ رہے ہیں, لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ بچے اسکول میں نہیں پڑھ رہے, وہ جا کے کیا کہتے ہیں ورک شاپوں پہ ادھر ادھر کام کر رہے ہیں. لیکن آپ نے کوئی ضابطہ اخلاقی نہیں ہے, آپ کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. آپ کر کیا رہے ہیں, میری سمجھ آ نہیں رہا اس وقت کیا چل رہا ہے. کیا آپ کو بنانے پڑیں گے, اصول بنانے پڑیں گے پاکستان میں, ٹھیک, کچھ کرنا پڑے گا, اس پہ عمل کرنا پڑے گا, تو ہی پاکستان خوشحالی کی طرف جائے گا. آپ ان کو تعلیم دیں, ان کو چیزیں سکھائیں تاکہ وہ روشن مستقبل کے طور پہ ابھریں. ٹھیک ہے, جو کہ دینے کے آگے کچھ نظر نہیں آ رہا. اچھا, ہمیں یاسر خان صاحب نے جوائن کر لیا, مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے. السلام علیکم یاسر خان صاحب. یاسر خان صاحب, آپ کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ رہی ہے. یاسر خان صاحب, سندھ میں پیپلز پارٹی کو بڑا ٹف ٹائم دینے کے لیے بڑا آپ لوگوں کا ایک اتحاد قائم ہو گیا ہے ایم کیو ایم کے ساتھ. آپ یہ بلاک جو آپ نے بنایا ہے, اس کو یہ استحکام ہوگا اس کا کچھ, یا پھر جو پہلے ایم کیو ایم اور نون لیگ کا ساتھ ساتھ چلنا تھا اور پھر ایک دم سے مخالف رخ میں چلے گئے تھے, وہی صورتحال ابھی بھی ہوگی؟ جو ہے بچے جیتتا ہے, ماضی میں 2000 بھول گئے, 2040 میں ہے نا, ابھی تو 2025 شروع ہو گیا, تو انشاءاللہ یہ خوشیوں کا سال ہے اور پاکستان کی خوشحالی کا سال ہے یہ, کیونکہ ہمارے لیڈر میں نواز شریف صاحب پاکستان آ گئے ہیں اور آپ نے دیکھا ان کا والہانہ استقبال ہوا اپنے ملک میں. اچھا, اور ان کی بہادر بیٹی ہے میرے فواد صاحبہ, انہوں نے ان کا مقدمہ بڑے خوب انداز سے لڑا. والد کو نہ پھر والد کو پاکستان لائیں, بچے میں رہن کو انہوں نے نئی روح قدر پہنچ دیے. اور اس سب سے بات ہے سب میں جو ان کے ہمارے صوبائی صدر ہیں محمد صاحب, انتہائی اقتدار گلے ہوئے
اور بڑے ملکدار، بڑے کوآپریٹو، بڑے ایکٹیو پریزیڈنٹ ہیں ہمارے. تو پی ایم ایل این ان کے اندر بھی ان کے اندر جو ہے نا ایک نیا روپ جو ہے نا پیدا ہو گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں جو ایس پی ایف کے ساتھ ہمارا اتحاد ہے جی وہ ان شاء اللہ تعالیٰ میں الیکشن کے بعد حکومت کے ساتھ ہوگی، پی ایم ایل این اس کے ساتھ اچھا اور اتحاد ان شاء اللہ تعالیٰ 5 سال پورے کرے گا. اچھا، بڑی کڑی تنقید ہوتی ہے آپ کے اس اتحاد پہ. آپ کو پتہ ہے جو سیاسی رہنما ہے، جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اتحاد کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم اتنے مضبوط ہیں. اتحاد کی ضرورت تو ان کو پڑتی ہے جو کمزور ہوتے ہیں. دیکھیں جی، پیپلز پارٹی کی جہاں تک بات ہے نا، دیکھیں پیپلز پارٹی کا جو ٹھیک ہے سندھ کی جہاں بات ہے ان کی بات ٹھیک ہے، سندھ مضبوط ہے. 15 سالہ ان کے پاس حکومت رہی، اچھے کالے کے وہ مالک رہے ان کے اندر، اور بدترین کرپشن کر کے انہوں نے اربوں خربوں کمائے. ایک ایم این اے، ایک ایم پی اے جو ہے ان سے بوجھا نے شہباز شریف صاحب کے کیسز نہ ہوئے وزیر اعظم بننے سے پہلے. لیکن پنجاب میں صورتحال دیکھیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں، ان کے پاس لوگ بھی نہیں ہے، کینڈیڈیٹ بھی نہیں ہے، ٹکٹ کے لیے منتیں کرتے پھر رہے ہیں، لیکن ان کی پنجاب میں کوئی ٹکٹ نہیں بچ تیار نہیں ہے. سیم ہے بلوچستان دیکھ لیں، بلوچستان میں پیپلز پارٹی کو کوئی ٹکٹ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہاں اچھا، پی ایم ایل این مضبوط ہے، پنجاب میں پی ایم ایل این مضبوط ہے، انشاءاللہ سندھ میں بھی. کیونکہ دیکھیں ابھی ہمارے بشیر احمد صاحب کو بہت بڑا ٹائم ملا ٹھیک ہے. میاں صاحب ابھی آئے ہیں، ظاہر ہے اس کو ڈیولپمنٹ کیا گیا تھا 6 سال کے لیے، تو جی ابھی آئے ہیں، اس کو ٹائم نہیں ملا نا. فوراً اچھا، الیکشن اناؤنس ہو گئے. اگر ہمیں 6-8 مہینے مل جاتے، بشیر صاحب کو 6-8 مہینے مل جاتے، بریس صاحب کو 6-8 مہینے 1 سال مل جاتا، تو ٹھیک ہے. اس کے اندر بھی صورتحال ایسی ہوتی. لیکن پنجاب میں پی ایم ایل این کی ٹکٹ کے لیے ایک جگہ بھی 5 لوگ موجود ہیں. اچھا، تو یاسر صاحب 16 مہینوں میں ابھی کے وقت صورتحال ہے جی اور سندھ کے اندر کراچی بلکہ باقی اضلاع سے بھی پی ایم ایل این کینڈیڈیٹ الیکشن لڑ رہے ہیں. میں خود کینڈیڈیٹ ہوں یہاں سے، دادو سے، پی ایس اے ٹی جوہی سے، اور الحمد للہ ہماری بہت اچھی پوزیشن ہے اور ہم فٹ کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یاسر خان صاحب، آپ پیپلز پارٹی کو آپ ان کی کرپشن گنوا رہے ہیں، تو یہ 16 مہینوں میں تو آپ کے ساتھ یہ الائنس رہی ہے، 13 جماعتوں کی پوری پی ڈی ایم بنی ہوئی تھی. اس وقت تو آپ نے کبھی نہیں ان کو ہدف تنقید بنایا، اس وقت تو کبھی نہیں ان کی یہ چیزیں ہائی لائٹ کی. دیکھیں کہ میرے اب سنیں جی سن رہے ہیں سر جی، آپ کی سن رہے ہیں. جس کا نام تھا جی عمران خان، اب اس مصیبت سے جان چھڑانے کے لیے وقت ضرورت پاکستان پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور باقی جماعتوں کو اتحاد بنا کے ان کو آؤٹ کرنا پڑا. اچھا، نہ صرف ان کو آؤٹ کیا بلکہ ملک کو ڈیفالٹ جا رہا تھا، ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بتایا ہے پی ڈی ایم نے. جی سر جی، آج کی رپورٹ ہے کہ 2023 میں جی یاسر صاحب جی کرنا پڑ جائے. ٹھیک ہے یاسر صاحب، یقیناً آپ نے اپنے جانتے میں ضرور اچھا کیا ہوگا، لیکن آج کی جو رپورٹ ہے 38.4% مہنگائی کی شرح ہے 2023 کی. آپ سوچے 47 سالہ ریکارڈ ٹوٹا ہے سر جی. لیکن وہ تو اب ظاہر ہے کے پاس حکومت جو ہے نا 1.25 سال رہی ہے. پہلے جو بیڑا گرک سر جی ڈی پی مائنس میں چلی گئی ہے. ملک کا بیڑا انہوں نے گرک کر دیا تھا. شکر کرے کہ پی ڈی ایم نے صحیح ٹائم پر جو ہے نا عمران خان کو اٹھا کے باہر بھیجا اور اس کو سنبھالا. ورنہ تو آپ تو یہ بات کر رہے ہیں، لیکن صحیح تو بڑا خدا خان کا بڑا ڈینجرس ثابت ہوتا پاکستان کے. لیکن پھر بھی شکریہ ادا کریں آپ پی ایم ایل این لیڈرشپ کا اور باقی تنظیم پارٹیوں کی لیڈرشپ کا کہ انہوں نے اتحاد بنا کے ملک کو ٹیک اوور کیا دوبارہ سے اور واپس ملک کو جو ہے ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ 2024 میں جو 8 فروری کی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، ہمیشہ کی طرح پی ایم ایل این کی حکومت آئے گی وفاق میں، اور ہمیشہ کی طرح پی ایم ایل این ملک کے اندر اکنامکل کنڈیشن جو ہے وہ بہت بہتر طریقے سے لے جائیں گی. آپ کو پتا ہے میاں صاحب نے ہمیشہ ملک کے اندر معاشی خوشحالی لائے ہیں. ہمیشہ میاں صاحب اس بار بھی بڑے اچھا لاہور میں تھے جب ہمارے پیشنٹ کے لیے انٹرویوز ہو رہے تھے، تو مجھے میاں نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ، میاں شہباز شریف صاحب بڑے پرامید نظر آئے. بڑے مجھے جو ہے نا وہ پرجوش نظر آئے اور ملک کی باتیں انہوں نے کی ہمارے ساتھ. اس سے ہمارا تو بڑا ہو گیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ 2024 سے لے کر 5 سال تک ملک جو ہے دوبارہ سے ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جائے گا. سر یہی جملے اور یہی ساری باتیں تو 16 مہینے پہلے بھی کی جاتی رہی تھیں، یہی باتیں کی جاتی تھیں. ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے، وہاں اس وقت سے 6 جی ڈی پی تھی جس وقت آپ نے کہا کہ ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے. آج مائنس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک ترقی کر رہا ہے. لیکن میں مہیت کر رہا ہوں کہ جو 4.25 سال خان نے تباہی کی ملک کی، اس
سے بچا ہے ملک کو نا, کیونکہ جہاں پونے 4 سال میں تباہی ہوئی ہے یہ مائنس وہاں ہو گیا, مجھ سے ایک سوا سال کے اندر جو وہ پی ڈی ایم یا پی ایم گورنمنٹ. ٹھیک ہے. اچھا یاسر خان صاحب ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ابھی آپ نے ٹائم پر جا کے چیزوں کو سنبھال لیا, حکومت کو سنبھال لیا, ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے, تو شکر کریں. ٹھیک ہے. ابھی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پورے پاکستان سے پی ایم ایل این کی جو ہے نا. اچھا کراچی والوں کو بڑی شکایات ہے, بنائے گی بلوچستان کو بنائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے آپ دیکھیے گا 1 سال میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, بڑے اچھے عزم کیا آپ نے, اظہار کیا, بہت اچھی بات ہے. کراچی والوں کو بڑی شکایت رہتی, کہتے ہیں کوئی بھی وزیر اعظم آتا ہے, کوئی بھی حکومت آتی ہے, لیکن کراچی والوں کو ان کا حق نہیں ملتا. 72% وہ ریونیو دے رہا ہے, لیکن اس کے باوجود آپ کراچی کا حال دیکھ لیں. تو نواز شریف صاحب کراچی کے لیے کوئی کیا پیکج لے کے آئیں, کیا سوچ لے کے آئیں, کیا وہ کریں گے کراچی میں؟ بلاول بھٹو صاحب نے تو کہہ دیا, انہوں نے تو 10 نکاتی ایجنڈا اپنا پیش کر دیا, اپنا منشور پیش کر دیا. مسلم لیگ کا کوئی منشور یا ایجنڈا سامنے آیا ہے؟ میرے خیال میں میاں صاحب نے ہمیشہ پاکستان کے سارے بڑے شہروں کے لیے بڑے بڑے پیکیج اناؤنس کیے ماضی میں, اور ابھی بھی جو ہماری 13 کی گورنمنٹ تھی 13 سے 18 تک, ان کے دوران بھی میاں صاحب نے کراچی کے اندر بڑے بڑے کام کیے, بڑے بڑے ہوٹل بیجز, انڈر پاسز, بڑے بڑے کام کیے. میں سمجھتا ہوں اس بار بھی بار بار ان سے میاں صاحب کراچی آئے تھے, ہمیں بلایا تھا کراچی, اس سے ملاقات. سر میں فیوچر کی بات کر رہی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کراچی کے لوگوں کو جو پانی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کراچی کے لوگوں کو نہیں, جی جی, ٹینکر مافیا نے یہاں پر جو ہے نا وہ بڑا عدم مچایا ہوا ہے, لوگوں کو تنگ کیا ہوا ہے, لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے پانی کر رہے ہیں. تو سب سے بڑی بات تھی کہ کراچی کے لوگوں کو پینے کا صاف پانی مہیا کریں گے گھر گھر کو, سب سے بڑی بات. دوسری بات جو انہوں نے کہا, اس طرح لاہور میں انہوں نے ٹرین سروس شروع کی ہے, اسی ٹرین سروس انہوں نے کراچی میں شروع کرنے کی اس دن بات کی تھی. امن امان کے اور یہ فائنانس گورنمنٹ آئی ہے تو کراچی میں پورے صحیح باقی صوبوں میں امن امان قائم ہو رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ہمیشہ ہمارا لیڈر میاں نواز شریف کر رہا ہے کہ ملک کے اندر امن امان ہو, ملک کے اندر معاشی خوشحالی ہو, ملک کے اندر روزگار کے مواقع ہوں. اور اس بات کا مسئلہ ہماری جو بہادر بہن ہے مریم نواز صاحبہ, وہ ان کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہے, محنت کر رہی ہے. ٹھیک ہے, یقیناً عوام یہ چاہتی ہے کہ آنے والی حکومت جو ہے وہ بات ہے. ٹھیک ہے, ماڈل ٹاؤن کا حل ہوگا, دلیرا صدر پی ایم ایل این بنا ہوا ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے ٹھیک ہے یاسر صاحب, کراچی بلکہ پورے سندھ کے لیے خوشحالی کا پیغام آئے گا. ٹھیک ہے, بالکل یاسر خان صاحب, ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ جو بھی آئے تو وہ عوام تو یہی امید رکھتی ہے کہ اس کے لیے ریلیف ہونا چاہیے. ارسلان صاحب کافی دیر سے بڑی صبر کے ساتھ آپ گفتگو سن رہے تھے, درمیان میں لقمے بازی بھی کر رہے تھے, تو اب بتائیے کیا آپ بولنا چاہ رہے تھے, کیا کہنا چاہ رہا تھا, کیا خوشحالی. یہ تو 16 مہینے سے یہی باتیں کر رہے تھے, پہلے بھی ان کے پاس گورنمنٹ رہی, اب بھی رہی, وہی پرانی پیکنگ میں وہی نئی چیز یہ بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو نہ کریں ایسے. اچھا, پہلے میرا خیال ہے بھائی پیپلز پارٹی میں تھے, اس کے بعد اب میرا خیال ہے پی ایم ایل این میں ہے, تو میں اللہ خیر کرے بس ملک کے لیے, میں سوچتا ہوں. اور اس کے علاوہ جو ماڈل ٹاؤن ثانیہ ہوا یا دیگر چیزیں, اس پہ کب کمیٹی بیٹھے گی, کب وہ اس کے نتائج نکلیں گے, کیا ہوگا, کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا. سر یہ ماڈل ٹاؤن کا واقعہ تو ابھی ہوا, اس سے پہلے بڑے بڑے لیڈرز کے واقعات ہو چکے ہیں, شہید ہو چکے ہیں, کچھ نہیں ہوا, وہ ساری چیزیں ایسے ہی ہے. فائل جو تھی وہ درج ہے, کردار تک پہنچے ہی نہیں وہ لوگ, تو ہوگا کیا, میرے تو سمجھ نہیں آ رہا. اللہ ارسلان صاحب, اب جو یہ الیکشنز ہیں, اب دہشت گردی کے واقعات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچانک سے اضافہ ہو گیا, خاص طور پہ جو کے پی کا معاملہ ہے اور جو بلوچستان ہے وہ خاصا انفیکٹڈ ہے, اور وہاں پر جو ہمارے جو فوجی جوان ہیں وہ ان کی بڑی شہادتیں ہو رہی ہیں, بہت ساری کارروائیاں بھی وہ کر رہے ہیں, لیکن بہرحال ایک فوجی جوان جو ہوتا ہے وہ ایک پرائڈ ہے ہمارے پوری نیشن کے لیے. تو اب آپ یہ بتائیے کہ یہ صورتحال جس وقت جسے ہم کہتے ہیں کہ بیرونی ہاتھ جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے, تو وہ اس سے کیسے نپٹا جا سکتا ہے؟ حکومت کے لیے تو بڑی مشکلات نہیں کھڑی ہو گئی, نگراں حکومت کے لیے؟ دیکھیں, جب ٹی ٹی پی کا مسئلہ آیا نا کہ انہوں نے کہا, پاکستان کی گورنمنٹ نے کہا کارروائیاں کرتے ہیں, آپ وہاں پہ کارروائی کریں, طالبان کو کہا گیا, تو انہوں نے بڑی اچھی بات کہی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم سن رہے ہیں, انہوں نے ساری باتیں سنی, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم ان پہ اگر ان کو ماریں گے, پیٹیں گے, یا ان کو
ہم احتساب کریں گے تو ان کی آنے والی نسل ہم سے بدلہ لے گی. اس طریقے سے آپ ان سرماچاریوں کو جو پہاڑ پہ چڑھے ہوئے ہیں وہ حملے کر رہے ہیں ان کو بٹھائیں, بات چیت کریں, اگر نہیں بات کرتے تو پھر آپ قومی دھارے میں نہیں آتے تو پھر آپ ان کو آپریشن کریں. لیکن اس طریقے سے مارنگ بلوچ کو گھسیٹنا ان کے لوگوں کو یہ کوئی مناسب چیز نہیں ہے. آپ بٹھائیں, ڈائلاگ کریں, نہیں کریں تو پھر آپ ان کے خلاف ایکشن لیں. میں تو یہی سمجھتا ہوں اس کا یہی حل ہے, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر سلیپنگ سیلز جو ان کے ہیں باہر ملکوں کی غیر باہر کی طاقتوں کے پھر جو مورہ کار ہیں وہ پھر یہاں پہ وہی چیزیں کریں گے. تو آپ کو اپنے لوگوں کو سمجھانا ہے, آپ ہمارے ہو بھائی, ہم آپ کو اون کرتے ہیں, ان کے لیے پھر کریں, بلوچستان کے لیے خدا کے واسطے کچھ کریں, سندھ کے لیے کچھ کریں, آگے سوچیں سمجھیں جو بھی ہے. ان کے احساس محرومی میں سوئی گیس پورے پاکستان کو جا رہی ہے, آپ بلوچستان کو سوئی گیس ہی نہیں دے رہے, تو ایسے کیسے ہو؟ سوئی کے مقام سے وہیں سے نکل رہی ہے گیس. بالکل, تو یہ تو ظلم ہوا نا ان کے ساتھ. معدنیات ہے, آپ ان کو جابز دیں, ان سے بٹھائیں, بات کریں. وہ آپ کے دیکھیں ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے, اور ماں کو چاہیے اپنے اس لخت جگر سے بھی پیار کرے, بلوچستان سے خاص طور پہ, جس پہ چند لوگ جو ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں اپنی لائف کو. لیکن یہ والی مثال تھوڑی سی میں اختلاف کروں گی ارسلان صاحب, ماں بھی آج کل کی جو ہے نا وہ کماؤ پوت کی طرف زیادہ دیکھتی ہے. یہاں تو کماؤ پوت پہ بھی نہیں کوئی دیکھ رہا, کراچی بیچارہ اتنا کماؤ پوت ہے لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہے یہاں پہ. نعمان رضوی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے, تجزیہ کار ہیں. السلام علیکم نعمان رضوی صاحب. وعلیکم السلام. نعمان رضوی صاحب, بڑی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اہم جو پارٹیوں کے رہنما ہیں وہ آپس میں اتحاد کر رہے ہیں. اب پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینے کے لیے نون لیگ اور ایم کیو ایم نے تو اتحاد کر لیا ہے, سیٹوں پہ کافی ایڈجسٹمنٹ کی بھی بات ہو رہی ہے. ایک اور بھی بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے, کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ اچھی بات یہ ہے کہ ہاں ملاقاتیں تو بالکل اہم ہیں, اور ٹائمنگ بھی اگر ہم دیکھیں تو بڑی زبردست ٹائمنگ ہے جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں. لیکن یہ جو اتحاد ملاقاتیں ہو رہی ہیں, دیکھیں ایم کیو ایم کو ضرورت تو نہیں ہے, میں نہیں سمجھتا. اور کیونکہ ایم کیو ایم پنجاب میں تو ایم کیو ایم اپنے نمائندے شاید بڑی مشکل سے اس کو ملے اور وہ کھڑے کرے وہاں پر. ہاں البتہ کراچی میں کچھ ایک آدھی سیٹ ہے, جیسے NE 242 کی سیٹ ہے, بلدیہ کی سیٹ, اس پہ بحث و مباحثہ ہو رہا ہے. لیکن کیونکہ اس پہ پارٹی کے سینئر ڈپٹی کنوینر صاحب خود لڑ رہے ہیں تو یہاں آ کے ڈیڈ لاک ہے پارٹی کا. باقی یہ کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ سندھ میں کوئی اس کی کارکردگی ماضی میں بھی کوئی اتنی خاص کارکردگی رہی نہیں ہے. تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ مسلم لیگ نون کیوں بزد ہے ایم کیو ایم سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ بلا وجہ. مطلب ایم کیو ایم تو میرے خیال میں سولو کھیلے گی, اور ایم کیو ایم کا مزاج ہے, اور تاریخ بھی ہم اٹھا کے دیکھیں تو ایم کیو ایم نے تو اتحاد کبھی کیا ہی نہیں الیکشن میں. ہاں الیکشن کے بعد ضرور اتحاد میں جاتے آئے ہیں, اور وہ اس وقت اصل میں معاملہ ایسا ہے کہ پوزیشن مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کی کچھ ایک جیسی ہے, تو وہ ایک دوسرے کے سے مل کے جو ہے گلے شکوے اور کر رہے ہوں گے اور اپنے دکھ بانٹ رہے ہوں گے, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, تو اس کا مطلب ہے کہ جو بلاول بھٹو نے یہ بولا تھا کہ ہم تو اکیلے ہی کافی ہیں, ہمیں کسی اتحاد کی ضرورت نہیں, اس کا مطلب ہے کہ ایم کیو ایم اور نون لیگ دونوں کو ہی اتحاد کی ضرورت ہے, دونوں میں کمزوری شو ہو رہی ہے, پھر اس کا مطلب ہے ویکنیس ہے؟ نہیں دیکھیں, بات یہ کہ جو بلاول صاحب نے بات کی وہ اکیلے ہی کافی ہیں, اسی کی وجہ تو ہے وہ اکیلے ہی تو کافی ہیں اس ملک کو لوٹنے کے لیے. اب تک کے جو انہوں نے خاص طور پہ صوبے کا جو حال کیا وہ اکیلے ہی تو لوٹا. ان لوٹنے والوں کو روکنے کے لیے اس اتحاد کو میں سمجھتا ہوں بروئے کار لایا جا رہا ہے اور محنت کی جا رہی ہے. لیکن یہ غیر فطری اتحاد ہے, لیکن کم سے کم پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صوبہ سندھ میں پیچھے ڈھکیلنا ہے اور ان کی کرپشن کو ختم کرنا ہے, تو چاہے مسلم لیگ پاکستان اگر کہیں باہر بھی اتحاد کسی اور سے بھی کرنا پڑے نا تو کر لینا چاہیے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. کیونکہ بلاول بھٹو صاحب تو واقعی اکیلے ہی کافی ہیں, سندھ کو 15 سال سے اکیلے ہی لوٹ رہے ہیں اور لوٹتے چلے آ رہے ہیں. تو ان کی روک تھام کے لیے اگر کوئی اس طرح کا اتحاد بن رہا ہے اور سچ میں ایسا اتحاد بن جائے صوبے کی بہتری کے لیے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر اتحاد صرف اس وجہ سے صرف دکھایا جا رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے مل رہے ہیں اور اتحاد کا دور دور تک واسطہ نہیں ہے, جو مجھے دیکھ رہا ہوں دوبارہ ایم کیو ایم جیتنے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ جائے تو وہ سندھ کی عوام کے ساتھ زیادتی ہوگی. اور جو بلاول صاحب یہ بول رہے ہیں کہ ہم پورے پاکستان کو سندھ جیسا بنا دیں گے, تو وہ تو بڑا پراؤڈلی بولتے ہیں. زرداری صاحب کہتے ہیں ہم تو بلوچستان میں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا ہے کہ ہم پورے پاکستان کو بنا دیں گے سندھ جیسا. بالکل بالکل, وہ بنا ان کی خواہش ہے کہ پورے پاکستان کو سندھ جیسا بناؤ, کیونکہ سندھ جس طرح انہوں نے بنایا ہے اور جس طرح ان کے مالی اثاثے اور ان کے معاملات اتنے بڑے ہیں, تو وہ تو سندھ اصل میں حوث تو ختم نہیں ہوتی نا. نعمان رضوی صاحب ضرور آپ کی بات مکمل ہوگی, آپ کی بات سنیں گے. ناظرین وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। अरसलान आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, यासिर खान साहब और नुमान रिजवी साहब हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं। यासिर खान साहब से बात कर लेते हैं। यासिर खान साहब, अभी हम ब्रेक पे गए तो हमें एक नई खबर मिली। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने कहा है, उन्होंने दावा कर दिया कि सिंध में सिर्फ हम हुकूमत बनाएंगे अकेले। तो मतलब आप देखें, एक दावा फिर आपके सामने आ गया। हाफिज नईम साहब की बात कर रही हैं आप? जी हाफिज नईम साहब की बात कर रही हैं? जी, हाफिज नईम साहब ने कहा है, हाफिज नईमुर रहमान साहब ने कहा है कि क्या कहा उन्होंने? सिंध में हम हुकूमत बनाएंगे, जमात इस्लामी बनाएगी सिंध में हुकूमत। हाफिज नईम साहब ने तो बन नहीं सके, आप सिंध में हुकूमत बनाने की बात कर रहे हैं तो अच्छी बात है, हमारे दोस्त है, हम उनकी बात का कदर करते हैं। अच्छा, वो सीनियर आदमी है। अब कोई भी पार्टी का जो रहनुमा है वो कोई भी दावा कर सकता है, उसको मैं कैसे कहूँ कि वो गलत कह रहा है, सही कह रहा है। ठीक, लेकिन इलेक्शन होने हो जाने दें, दूध बात नहीं, 8 करोड़ की बात है। जी जी, उसके बाद दूध का दूध, पानी का पानी साफ नजर आ जाएगा। दुनिया देखेगी सिंध पे पीएमएलएन की सीटें ले रही है और बाकी साहब ये हमारी सीटें ले रहे हैं। इंशाल्लाह ताला सिंध में डीडीए, पीएमएलएन, एनक्यूएम, जेयूआई, मौलाना फजल रहमान ग्रुप, जी। ये मिलकर हुकूमत बनाएंगे और दुनिया देखेगी इंशाल्लाह। अच्छा, आज जेयूआईफे के भी रहनुमाओं की मुलाकात हुई है एमकेएम से, एमकेएम के रहनुमाओं से। आपकी आवाज सही नहीं आ रही, क्या कह रही हैं आप? यासिर खान साहब, मैं कह रही हूँ कि जेयूआईफे के रहनुमाओं की भी आज मुलाकात हुई है एमकेएम के रहनुमाओं से। जी, मुलाकात होगी ना, क्योंकि देखिए सिंध के अंदर डीडीए, पीएमएलएन जी, और एनक्यूएम और जेयूआईफे ये इत्तेहाद है। अच्छा, और जब मियाँ साहब उस दिन आए थे कराची में थे, मियाँ शहबाज साहब, तो वही बात हुई थी कि जी 8 लोग हम बोर्ड बनाएंगे, उसमें 2 लोग पीएमएलएन से, 2 रहनुमा एनकेएम से, 2 रहनुमा जेयूआईफे से, 2 रहनुमा डीडीए से। तो पूरे सिंध के अंदर कराची से कश्मीर तक सीट एडजस्टमेंट का मामला जो है वो इंशाल्लाह फाइनलाइज हो जाएगा 5-6 तारीख तक। तो इसमें मिलकर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, दूसरे साथी हैं। ठीक, और जाहिर है इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस बार सिंध में अच्छा रिजल्ट मिलेगा और हम ही उसको बनाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है। यासिर खान साहब, तो शहबाज शरीफ साहब आए थे, तो क्या मैनिफेस्टो क्या था उनका, क्या उन्होंने किस चीज का ऐलान किया कि यहाँ पे क्या बयानिया क्या लेके चलेंगे, वो क्या नैरेटिव है आप लोगों का? मैंने अर्ज किया कि पीएमएलएन के जो हमारे सरबराह हैं मियां नवाज शरीफ साहब, वो विजनरी लीडर हैं। उसके विजन का सबको पता है। पाकिस्तान के अंदर मोटरवेज का जो नेटवर्क था वो उनके मरों ने मिन्नत डेवलप हुआ। नो डाउट, बिल्कुल सही है, ठीक है। जो है उनके मरों ने देखिए जो काम किया वो बिल्कुल नजर आता है। लगे, खासकर के अंदर महंगाई कम हो, जॉब क्रिएट हो, ये सारी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जितनी पाकिस्तान के अंदर हुई वो पीएमएलएन की गवर्नमेंट में हुई, आप देख लेना अभी को। बाकी रही बात है कि मियां शहबाज शरीफ साहब की, मियां शहबाज शरीफ साहब के लिए तो हमारे साहबी जब पीडीएम में थे तो बिलावल साहब भी बोलते थे कि शहबाज साहब आपकी स्पीड हमें चाहिए। तो उनका जो काम करने का अंदाज है, जो रफ्तार है, जो स्पीड है, वो भी मशहूर है। वो हमेशा सुबह सवेरे ऑफिस बैठ जाते थे और रात देर तक काम करने वाले प्राइम मिनिस्टर थे। और उनके थोड़े से टाइम में उन्होंने चीजों को टैकल किया अपनी स्पीड, अपनी मेहनत, रफ्तार के साथ। तो मियां साहब के पास एक ही विजन है, तो मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना है। और हमेशा उन्होंने किया है। जब जब गवर्नमेंट मिली है माजी में, तो उन्होंने हमेशा मुल्क को ठीक किया है। बस ये है कि कुछ चीजें माजी में हुई है कि हमेशा उनको सजाई दी गई है कि वो पाकिस्तान को ठीक करने के लिए आते हैं। तो कभी इसको नाहल किया जाता है, तो कभी इसको सलाम किया जाता है। तो इस बार इंशाल्लाह ताला वो आए हैं और मैं देख रहा हूँ कि 8 फरवरी के बाद पूरे पाकिस्तान से स्वीप करेगी पीएमएलएन। और चौथी बार हमारे जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेंगे और मुल्क की तरक्की के लिए दोबारा से अपनी राहों पर गामज़न हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है। आप बिल्कुल आपने उम्मीद जाहिर की और अज़्म का इजहार किया, बहुत अच्छी बात है। मुल्क के लिए यकीनन ऐसे ही जज्बात होने चाहिए। नुमान रिजवी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। नुमान रिजवी साहब, कराची वो शहर है जहां पर सबसे ज़्यादा कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं। इसको इस सियासी माहौल में कैसे आप देख रहे हैं, मतलब क्यों ऐसा हुआ है? क्या यहाँ पे सारे ही नाअहल हैं, कोई काबिल ही नहीं है? असल में ऐसा है कि इस दफा कराची में कुछ आजाद उम्मीदवारों ने इलेक्शन में हिस्सा लेने का अंदिया दिया। ठीक है। इसकी वजह से रियासत जरा खौफजदा हो गई और उसमें उन्होंने उन लोगों को भी रिजेक्ट कर दिया जो कि एक बड़ी तादाद में आजाद उम्मीदवार, जाहिर सी बात है, आम इंतखाबात में लड़ते हैं। और हम हर दफा ही देखते हैं, कोई नई दफा नहीं है, लेकिन इस दफा
ذرا ریاست کو ذرا خوف کا عنصر زیادہ تھا، کیونکہ ایک پارٹی کی طرف سے آزاد امیدوار کے حوالے سے الیکشن لڑنے کی بات ہوئی، ہم سب کو پتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ خوف کی وجہ سے جو ہے انہوں نے جو ہے بہت سے لوگوں کو نااہل قرار دے دیا گیا، جس کی وجہ سے کاغذات نامزدگی جو ہے ریجیکٹ کیے گئے. لیکن دیکھیں یہ جمہوری عمل نہیں ہے کسی بھی صورت میں. اگر کوئی الیکشن لڑنا چاہتا ہے اور وہ یہ ثابت بھی کر رہا ہے کہ آپ نے جس نام اور اس پہ پابندی لگی ہے وہ اس سے لڑ بھی نہیں رہا، صرف اشارہ دے رہا ہے، آپ اشاروں سے اتنا ڈر رہے ہیں تو اصل میں تو پھر کیا معاملات ہوں گے؟ کہاں لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ کہاں ہے جمہوریت؟ تو ہمیں سمجھنا اور سوچنا چاہیے جو آزاد امیدوار اس شہر سے اگر لڑنا چاہتے ہیں اور شہر کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو سب کو موقع ملنا چاہیے. اس میں ڈرنے اور خوف ہونے کی ضرورت کیوں ہے ریاست کو؟ میری سمجھ سے باہر ہے. تو اسے یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل موو ہے یہ؟ جی ہاں بالکل. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آزاد امیدوار جنہوں نے جمع کرائے ہیں وہ بھی بہت کھلاڑی اور ذہین ہیں. انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع بھی کرا دی ہیں اور مجھے پاس اطلاعات یہ ہیں کہ ان کے کاغذات نامزدگی مسترد نہیں ہوئے بلکہ جو ہے وہ سبمٹ ہو گئے ہیں اور وہ منظور بھی ہو گئے ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو آزاد امیدوار اس وقت لڑنے جا رہے ہیں کراچی میں ایک بہت بڑا انقلاب برپا ہونے جا رہا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو ایک زمانہ تھا کہ 86 میں بھی آزاد امیدوار بلدیہ میں آئے تھے، اس وقت نام تھا ان کا حق پرست. تو اس دفعہ شاید وفا پرست کے نام سے آ جائیں گے، لیکن موقع ضرور ملنا چاہیے ان لوگوں کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ جو ہے وہ چینج ہونے جا رہا ہے شہر کے اندر. ٹھیک ہے، یہ تو بڑی زبردست بات ہے کہ اگر چینجز آئیں، کیونکہ لوگوں کو اکثر یہی شکایت ہوتی ہے ارسلان صاحب کہ وہ چہرے تو تبدیل ہو جاتے ہیں لیکن جو کام ہے وہ پھر وہی پرانے وہی اسی چین میں چل رہے ہوتے ہیں. اچھا اب یہ دیکھیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی جو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس پلان اے بی سی تینوں تیار ہے. تو اب چاہے کچھ بھی ہو، ہمیں بلے کا نشان ملے نہ ملے، لیکن ہم جو ہیں وہ الیکشن سے باہر نہیں آنے والے، الیکشن تو ہم نے لڑنا ہی لڑنا ہے. تو یہ بڑے حوصلے کی بات ہے اتنی مشکلات کے بعد بھی اگر ان کو دیکھا جائے تو. دیکھیں کچھ مہینے سال ڈیڑھ رہ گیا تھا، ان کو حکومت آپ کرنے دیتے، وہ عوام کے سامنے کہتے یہ دیکھو یہ ان کی کارکردگی. ٹھیک ہے، اب آپ نے ان کو خود سیاسی مظلوم بنا دیا اور ان کو ہیرو بنا دیا آپ نے. ان کے اندر بھی فلاس تھے بہت سارے، لیکن آپ نے اب وہ ہیرو بن چکے ہیں. اب آپ ان سے خوفزدہ اس لیے ہیں کہ وہ بم بن کے پھٹیں گے اس وقت. تو آپ ان کو یہ اوچت کنڈے کر رہے ہیں اس وقت ان کے ساتھ کہ ان کو کاغذات ان کے نامزد مسترد کروا رہے ہیں تو فلاں چیز کروا رہے ہیں، یہ کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن اس وقت وہ دلوں میں بسے ہوئے عوام کے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. جائیں آپ کسی سے پوچھ لیں وہ پی ٹی آئی کا حامی نکلے گا اس وقت، خواہ وہ تھا یا نہیں تھا. اس وقت اس کے دل میں محبت پیدا ہو گئی ہے. جو امریکہ کے کنارے لگے، جو ہمارے مطلب لوگ جو ہیں ان کو جی حضور کرتے ہیں، وہ انہوں نے اب صحیح تھا نہیں تھا سلوگن وہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن انہوں نے جو یہ نعرہ دیا کہ امریکہ نے غلط کیا اور ساری چیزیں ہوئی، وہ اپنے سنائفر کی تحقیقات وغیرہ تو وہ دیکھ لیا. لیکن آپ اگر سمجھتے ہیں کہ اس کو دبا دیں گے تو دبا نہیں سکتے آپ عمران خان صاحب کو. وہ اس وقت لوگ اس کو چاہتے ہیں عمران خان صاحب کو، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ اس میں سب سے بڑا ہاتھ آپ کا خود کا ہے، آپ نے خود کیا. یہ ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے جو ان کو لائے ہیں کہ اتنے آپ کے کندھوں پہ وہ نہیں چل سکتے. ٹھیک ہے. اچھا یاسر صاحب، اگر آپ میری آواز سن رہے ہیں تو بتائیے گا، فیض آباد دھرنا کمیشن نے شہباز شریف صاحب کو طلب کر لیا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے بھی وہ بآسانی سرخرو ہو جائیں گے؟ جی بالکل، ہمیشہ کی طرح میاں صاحب کا جب کیس ہوا ہے تو وہ سرخرو ہوئے ہیں. اچھا. اور میاں شہباز صاحب بھی باعزت سرخرو ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور جو جھوٹ ہے وہ جھوٹ ثابت ہوگا، کسی بھی انشاءاللہ خوش ہو جائیں گی، بہتر ہو جائیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. یہ یاسر صاحب کیا آپ لوگوں کے پاس گیدڑ سنگھی ہے، کیا کہیں گے اس کو؟ کون سا ایسا فارمولا ہے کہ آپ ہر جگہ سے بالکل کلیئر ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں؟ بڑی کمال کی بات ہے یہ. دیکھیں میری بات سنیے تھوڑا. جو ملک کی اس وقت صورتحال ہے، اس صورتحال میں سب کو پتا ہے، عوام کو پتا ہے کہ صرف اور صرف پی ایم ایل این کی لیڈرشپ جو ہے وہ پاکستان کو مشکل حالات سے نکال سکتی ہے. اور اسی لیے عوام کا جو رخ ہے وہ اس وقت نواز شریف کی طرف ہے، عوام کا جو رخ ہے وہ میاں شہباز شریف کی طرف ہے، عوام کا جو رخ ہے وہ میاں نواز شریف کی طرف ہے، اور عوام کا رخ ہے وہ ہماری دلیر بہن مریم نواز صاحبہ کی طرف ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ عوام نے بھرپور جو ہے نا وہ مدد بھی کیا ہے، اچھا رسپانس دے رہے ہیں آپ کو، عوام سے تجربہ بھی ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ اس بار عوام کی مدد سے، عوام کی طاقت سے پی ایم ایل این کو اقتدار کے رستے بیٹھے گی اور انشاءاللہ وہ کو ٹھیک کرے گی. تو یاسر صاحب ایک اور سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی، اچانک میرے ذہن میں آ گیا. نواز شریف صاحب کب سے جلسے جلوس کرنا شروع کر رہے ہیں سر جی؟ کب سے وہ اپنی کمپین شروع کر رہے ہیں؟ میرا خیال میں ایک دو دن میں شیڈول آ جائے گا میاں نواز شریف صاحب کا. آپ دیکھیں گی، سنیں گی ایک دو دن میں
शेड्यूल आ जाएगा, वहाँ उनका भी आ रहा है, पंजाब का भी आ रहा है, बलूचिस्तान का भी आ रहा है, केपी का भी आ रहा है। एक आध दिन के अंदर शेड्यूल आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है। अच्छा नुमान रिजवी साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा नए साल में मुल्क को जो दरपेश चैलेंजेस हैं कैसे निपट सकते हैं? नए आने वाली जो हुकूमत है उसको क्या चैलेंजेस दरपेश होंगे? जो भी हुकूमत बनाता है, किसी भी हुकूमत की बात करें। देखो, नए आने वाली हुकूमत को पाकिस्तान में नए साल के हर दफा जब नई हुकूमत आती है उसके चैलेंजेस ये होते हैं कि वो जो लोग उनको लेके आए उनको खुश कैसे रखें। आवाम की बात तो है ही नहीं, जहां उन्होंने उनको खुश नहीं रखा जो उनको लेके आए तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। आवाम तो अभी आपने जैसे कहा, देखें सर आप इतनी गहरी बातें करेंगे तो प्रॉब्लम यहाँ भी क्रिएट हो जाएगी। देखिए, अब शहबाज शरीफ साहब के बारे में आपने कहा, मुझे तो वो बोपायदा फिलर याद आ गया, वो एनर्जी ड्रिंक पीते थे और मजा लेके कोई कुछ उनको कह देता था। तो बात ये कि जिस अंदाज में शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब और जिस तरह उन्होंने बात की कि आवाम का रुख, बात ये है कि जब किबले का रुख पिंडी की तरफ हो जाता है तो फिर आवाम का रुख खुद ब खुद उनकी तरफ हो जाता है। तो ये जो रुख है ना, ये रुख पे नजर रखने, जिसने इस रुख को समझ लिया वहां का रुख उस तरफ खुद ब खुद मोड़ दिया जाता है। तो सारा काम जो है ना ये ट्रांसपेरेंट है, मतलब इसको आप जिसे हम कहते हैं ना ऑर्गेनिक, वो हमें दिखता है नहीं। जहाँ ऑर्गेनिक की बात आ जाती है तो आप मुझे बताएं, फेयर एंड फ्री अगर इलेक्शन आज हो जाए इस शहर के अंदर, इस मुल्क के अंदर, तो आपको ही पता है और हमें भी पता है कि क्या तमाशे होने। तो मतलब कि लोग लेके आने, पहले सिलेक्शन हो जाती है, उसके इलेक्शन से पहले सिलेक्शन है हमारे मुल्क के अंदर, अब से नहीं शुरू से होता आ रहा है। क्योंकि हम लोग जरा कम अकल लोग हैं, पाकिस्तानी कौम, तो हमें इतना शऊर नहीं है। जाहिर सी बात है, ना हमारे पास खाने को पैसे है इस कौम के पास, ना तालीम है, ना सेहत है, तो इस तरफ सोचने नहीं नुमान साहब, शऊर की बात ना करें, शऊर बहुत आ गया आवाम को। नहीं, शऊर आ तो गया लेकिन सड़कों पे नहीं ला पा रहे ना वो शऊर। बना इमरान खान साहब ने कितनी कोशिश कर ली, मतलब इमरान खान साहब हीरो थे कौम के, लेकिन रियासत खिलाफ में बयानियां नामुमकिन सी बात है कि अगर किसी ने सोचा है या इमरान खान साहब हो या अल्ताफ हुसैन साहब हो, रियासत के खिलाफ आप गए नहीं और आपका डब्बा गोल हुआ नहीं। ये हमारे सियासतदानों को आपको मैं बताऊं, अवामी शऊर की बात बताऊं, एक नशा करने वाले का शऊर आप देखें कि उसने कराची के सारे पार्कों के सरिये गायब कर दिए, पोल गायब कर दिए। अब तो जो जंगी जो हमारे वो हैं क्या कहना चाहिए यादगारें हैं, उस पे भी उन्होंने अपना मस्कन बना लिया। आप नशइयों का ये अप्रोच देखें कि वो जहाज में बैठ के, जो जंगी यादगार है उसके अंदर बैठ के वो नशा कर रहे हैं और कह रहे हैं हम जहाज उड़ा रहे हैं। तो मतलब आप आम आदमी के शऊर को कैसे चैलेंज कर सकते हैं? देखिए, बात आपकी अच्छी है शुमाइला, लेकिन शऊर है ना जो गवर्नमेंट, जो हमारे हुक्मरान शऊर देते हैं वो इसी तरह का तो शऊर है, चोरी चकारी और क्या शऊर है वो आवाम कर रही है। लेकिन इनकलाब की कौम को बात करोगे, सही सिम में दिखाओगे, बताओगे कि वही जो तुमको जिसको तुम बुत मान रहे हो ये बुत जो है वो सही नहीं, तो वो बुत को तोड़ने के बजाय आपको तोड़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ हमारे यहाँ कौम तकसीम है कई हिस्सों में, कोई एक जगह पे एक मौके पे है ही नहीं। डिफरेंट सियासी पार्टियों की वजह से, डिफरेंट ओपिनियन की वजह से कौम को तकसीम कर दिया गया और सबके पास बराबर की कौम है। कोई मतलब जो चाहेगा जो है वो जीटी रोड पे तबाही मचा देगा, जो चाहेगा शारा फैसल पे उतना लंबा रश कर देगा, मतलब सबके पास अपनी अपनी टीमें मौजूद हैं। कौम जो है तकसीम है। जिस दिन ये कौम एक जगह जमा हो गई और समझ गई कि मामला किस तरफ लेके जाने हैं और कौन दुरुस्त है कौन गलत है, तो मैं समझता हूँ उस दिन पाकिस्तान के क्षेत्र शुरू हो। सर कौम ही तो नहीं बन रही ना, कौम तकसीम हो गई है। कौम अगर बन जाए तो फिर तो सारे मसले ही हल हो जाए। यासिर साहब, अब जैसे नुमान साहब कह रहे हैं कि कौम तकसीम है और सारे मसाइल का जो हल है वो यहीं पे आ रहा है, तो आप समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ में ये एबिलिटी है, अहलियत है, कुव्वत है कि वो तमाम जो इख्तलाफात हैं, वो किसी भी किस्म के इख्तलाफात हो, फिरके बंदी हो या किसी भी तरह का लिसानी जो भी, तो वो आवाम को एक धारे में ले आएंगे? पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये प्लान लीडरशिप है। यहाँ नवाज शरीफ साहब हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारी बहादुर बहन ठीक है, नवाज साहब हैं, यहाँ शहबाज शरीफ साहब है। यही हमेशा माजी आप देख लें, जो गवर्नमेंट नवाज शरीफ की आई है तो हमेशा मुल्क को एक धारा में ले आए हैं, ठीक है, आवाम को एक धारा में ले आए हैं। जो जितनी भी आवाम है उसको मुतहद किया है, यकजा किया है। और ज़ाहिर है जब आवाम यकजा होती है, जब आवाम मुतहद होती है, तभी कोई कौम, कभी कोई मुल्क जो है ना वो तरक्की की राह पे चल पड़ता है। तो हमेशा माजी में जो गवर्नमेंट आई है नवाज शरीफ की, आप देख रहे हैं कि पीएम की गवर्नमेंट में हमेशा मुल्क में जो तकलीफ थी वो खत्म हो गई थी। मुतहद होकर अवाम ने इसका साथ दिया और हुकूमत ने भरपूर जो है ना सपोर्ट की और मुल्क जो हमेशा
ٹھیک ہے یاسر خان صاحب، اس پہ بھی بڑے سوالات اٹھتے ہیں جی یاسر صاحب، اس پہ بھی بڑے سوالات اٹھتے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں موروثیت ہے، یعنی آپ لوگ، آپ کی لیڈرشپ اس خاندانی سیاست سے، موروثیت سے باہر نہیں آتی. آپ بات کرتے ہیں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، پھر وہ حمزہ شہباز، پھر وہ مریم نواز، تو اس سے آپ کی پارٹی میں کوئی دوسرا ایسا اہل لیڈر نہیں ہے کہ جو آپ کی پارٹی کو لیڈ کر سکے؟ لیکن موروثیت کی بات جو ہے نا، جو صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں اگر آپ کے گھر میں کوئی بیٹا یا بیٹی ٹیلنٹڈ ہیں اور مجھ سے پیار کرتے ہیں، سیاست کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو بھی رائٹ دے کہ ان کو بھی حق ملے، آگے آئے. اس طرح تو یہ تو موروثیت نہ کہے نا. اگر کوئی لیڈر ہے، اس کا بیٹا لیڈر بننا چاہتا ہے، اس میں وہ ٹیلنٹ اللہ نے دیا ہے، اس میں وہ شوق بھی ہے، جذبہ بھی ہے، اور وہی اپنے باپ کی طرح خدمت کرنا چاہتا ہے، کوئی بیٹا یا کوئی بیٹی، تو میرا خیال میں اس کو حق ملنا چاہیے. اس کو آپ موروثیت کا نام دے کے یہ کہیں یہ تو غلط ہے، غلط نہیں ہے. دیکھیں مریم صاحبہ نے پاکستان کے اندر جس طرح کا اپنا کیس لڑا، اپنے والد کا، اپنی پارٹی کا، اپنی قوم اور عوام اور ملک کا جو مقدمہ لڑا، شاید کوئی بیٹی کر سکے. تو اس طرح کا ہزاروں کا ٹیلنٹ ہے، ان میں محنت جو جس انہوں نے کی ہے، انہوں نے تقریریں برداشت کی ہیں، انہوں نے صحبتیں برداشت کی ہیں، انہوں نے قربانیاں دے کر جو ہے نا ملک کے اندر جو سیاسی حالات ہے اس کو ٹھیک کیا ہے، اور ملک کے اندر جو معاملات ہیں اس کو بہتر کیا ہے. صرف اور صرف قوم کے لیے ان کو کیا ضرورت ہے؟ اربوں خربوں روپے اللہ تعالیٰ ان کو دیے ہیں، تو وہ کیوں بلا پاکستان میں بیٹھ کے جو ہے نا اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں؟ آپ کے کارکنان لیڈر بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، عوام کے لیے، ٹھیک ہے، عوام آپ کے ساتھ امپیکٹ نہ ڈالیں اس کے اوپر. صحیح. سمجھتا ہوں کہ فیملی میں آپ کے اگر اچھے بچے ہیں جو آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، جو باپ کی طرح، ماں کی طرح. یاسر صاحب اب وقت کم رہ گیا، بالکل. ارسلان عالم صاحب، آپ سے بھی بات کرنا چاہوں گی. پاکستانی معیشت، سیاست اور دیگر امور میں کیا مشکلات آپ دیکھ رہے ہیں آنے والے وقتوں میں؟ دیکھیں وہی گھسا پٹا اسکرپٹ ہے، جو پہلے ہوتا تھا وہ اب ہوگا. جب اس کی حکومت آ گئی وہ اس کی آ گئی. یہ اگر نہیں بن رہی ہوگی حکومت تو کہیں گے آؤ یار کولیشن کر لیتے ہیں. ملک کی کیا کہیں، ایک نعرہ لگے گا، آپ سمجھتے ہیں مخلوط حکومت بنے گی؟ مخلوط حکومت یہ بنا لیں گے. سندھ میں پیپلز پارٹی کو آنا ہے، پنجاب میں پی ایم ایل این کو لانا ہے. اب وہ پی ٹی آئی کا زور کتنا توڑ پاتے ہیں یہ وقت. نعیم الرحمان صاحب کا دعویٰ تو پھر سائڈ ہو گیا نا. اللہ ان کو خوش رکھے، مجھے نہیں لگ رہا، لگ نہیں رہا، آپ کو نظر نہیں آ رہا. بات ہی سیٹ وہ ان کا بالکل رائٹ بنتا تھا میرے، لیکن آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی خلائی مخلوق آئی. ٹھیک ہے. نعمان رضوی صاحب، آپ سے بھی لاسٹ کمنٹ لینا چاہوں گی. کیا کہیں گے آپ آنے والے وقتوں کے لیے پاکستان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا؟ عوام کہاں پر کھڑی ہوئی ہے؟ دیکھیں معاشی مشکلات ہمیشہ سے ہیں. آپ نے ایٹمی دھماکہ تو کر دیا، اب ایک معاشی دھماکے کی ضرورت ہے. کوئی بھی حکومت آئے اس سے غرض نہیں ہے عوام کو، لیکن وہ آ کے معاشی دھماکہ کر لیں. بے شک نواز شریف صاحب نے اپنے دورے میں ایٹمی دھماکہ تو کر دیا، لیکن اس کا فائدہ عوام کو کچھ خاص ہوا نہیں، بلکہ اور انسٹرکشنز لگ گئی ہم پر جو ہے، اور پرابلمز آ گئی. اب ہمیں ایک معاشی دھماکے کی ضرورت ہے جس سے عوام کو ریلیز ملے، اور اس طرح کے پیکیجز، اس طرح کے جو اعلانات اور اس طرح کے جو ہے کرامات، کوئی ایسے کام کرنے چاہیے جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہوں. بات یہ ہے کہ دیکھیں 3 سال چوتھی دفعہ وزیر اعظم اگر نواز شریف بننے جا رہے ہیں تو ملک کوئی ترقی تو نہیں کر گیا. 3 دفعہ وزیر اعظم رہ گئے تو کوئی ایسی نمایاں کارکردگی تو نہیں ہے سوائے موٹر وے کے، آپ بتانے کے، سڑکیں دکھانے کے. تو بھائی وہ ناظم تھوڑی تھے، وہ تو وزیر اعظم تھے. پالیسیز کیا ہیں آپ کی، لیجسلیشن کیا کیا آپ نے، پاکستان کو انٹرنیشنلی طور پہ کھڑا کہاں کیا آپ نے لا کے، آپ کے قرضے کتنے کم کروائے آپ نے، آپ کھڑے کہاں پر ہیں. سڑکیں بنانے سے وزیر اعظم کا تعلق، میں سمجھتا ہوں اس ملک کی بد نصیبی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہم وزیر اعظم اس کو بنانا چاہتے ہیں جو سڑکیں اور روڈ اور پل بنا لے. یہ ہماری مینٹالٹی ہو گئی، کیونکہ ہماری ہمیں بیسک نیڈ ہی نہیں دی گئی، ہمیں اس طرف جانے نہیں دیا جا رہا. تو بات یہ ہے کہ جب ہماری جو اسمبلیز ہیں، جو سب سے بڑا ادارہ ہے اس ملک کا، وہاں یہ اس لیے ہم بھیج رہے ہیں لوگوں کو کہ خدا کے لیے یہ کچرا، سڑکیں، یہ معاملہ درست کر دو. تو ترقی کہاں سے کریں گے؟ انڈیا ہمارا پڑوسی ملک آپ کے سامنے ہے، بنگلہ دیش ہمارا پڑوسی ملک آپ کے سامنے ہے، ملیشیا ہمارے بعد بننے والا ملک، آزاد ہونے والا ملک، دیگر ممالک، سنگاپور کی مثال لے لیں، وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. اور ہم اور آپ ابھی تک کے اس مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں کہ کس کی حکومت آنی چاہیے اور کس کی نہیں آنی چاہیے، کون اچھا ہے، کون گڈ بک میں ہے، کون بیڈ بک میں ہے. ہم جس کو چاہتے ہیں گراؤنڈ کے اندر کر لیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں گراؤنڈ سے باہر کر دیتے ہیں. یہ فیصلے، یہ رویے جو ہے ملک کو مسلسل نقصان پہنچا رہے ہیں. خدا کے لیے ان فیصلوں سے اور پسند ناپسندگی سے دور ہو کے ملک اور قوم کا سوچیں. شخصیت پرستی سے ہمیں باہر آنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے آپ نے. نعمان صاحب بس ایک لائن میں جواب دیجیے گا، کون سا سیاستدان ہے جس کے ستارے آپ دیکھ رہے ہیں 2024 میں بھی گردش میں ہی رہیں گے؟
میں 2024 میں کے ستارے گردش میں رہیں گے یا گردش میں رکھے جائیں گے. دیکھیں یہاں ہر کام پلانٹیڈ ہوتا ہے. یہ ہمیں اور آپ کو لگتا ہے ایسا کہ اس کے گردش میں جس کو چاہتے ہیں گردش میں رکھ لیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں گردش سے نکال دیتے ہیں. عمران خان صاحب کا اللہ پاک رحم کرے 2024 میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ ارسلان عالم صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے، بہت شکریہ یاسر خان صاحب آپ کے ٹائم دینے کے لیے، بہت شکریہ نعمان رضوی صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین، عام انتخابات سے قبل سیاسی جوڑ توڑ کا سلسلہ تو جاری ہے، ملاقاتوں اور بیانات کا سلسلہ بھی جاری ہے. ہر کوئی یہی عزم کا اظہار کر رہا ہے کہ ہم ملک کو آنے والے دنوں میں بہت کچھ بنا دیں گے، وعدے ہو رہے ہیں، دعوے ہو رہے ہیں، لیکن جو صورتحال ہے گزشتہ ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے آنے والے وقت میں بھی کچھ عوام جو ہے وہ شاید ڈری ہے، سہمی ہوئی ہے، خوفزدہ ہے. یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. 8 فروری کو کوئی بڑا سرپرائز بھی مل سکتا ہے. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.